ایک روز یہ سلمان نے کرار سے پوچھا، جو مولا علی کے سلسلے سے لکھا تھا اس میں بھی یہی مصرع ہے۔ ایک روز یہ سلمان نے سرکار سے پوچھا، اس میں یہ مصرع ہے، وہ کسی دن سناؤں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک روز یہ سلمان نے کرار سے پوچھا، ایک سر نہا صاحب اسرار سے پوچھا، ایک سر نہا صاحب اسرار سے پوچھا، نور ازلی حاصل انوار سے پوچھا، نور ازلی حاصل انوار سے پوچھا، پوشیدہ کے بارے میں یہ اظہار سے پوچھا، پوشیدہ کے بارے میں یہ اظہار سے پوچھا، مولا ہمیں اکمل کے کمالات سنائے، مولا ہمیں زہرا کی کوئی بات سنائے، زہرا ہمیں، مولا ہمیں زہرا کی کوئی بات سنائے۔ اب مولا فرماتے ہیں، مولا نے کہا کیا تمہیں سلمان سناؤں؟ مولا نے کہا کیا تمہیں سلمان سناؤں، کیسے تجھے اسرار کے دیوان سناؤں؟ اس لفظوں پہ غور کیجئے گا، کیسے تجھے اسرار کے دیوان سناؤں اور کیسے تجھے قرآن کا قرآن سناؤں، کیسے تجھے قرآن کا قرآن سناؤں، ممکن ہی نہیں، کیسے وہ امکان سناؤں، ممکن ہی نہیں، کیسے وہ امکان سناؤں۔ ارے پوشیدہ ہے جو راہ، اسی راہ کی باتیں پردے میں ہے، سب پردے اللہ کی باتیں، پردے میں ہے سب پردے اللہ کی باتیں، جس دم کیا اللہ نے خلقت کا ارادہ۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں، اور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس دم کیا اللہ نے خلقت کا ارادہ، واحد کا ارادہ تھا وہ وحدت کا ارادہ، واحد کا ارادہ تھا وہ وحدت کا ارادہ، اور شامل تھا ارادے میں ہی عصمت کا ارادہ، شامل تھا ارادے میں ہی عصمت کا ارادہ، یعنی جو تھا امکان کی زینت کا ارادہ، یعنی جو تھا امکان کی زینت کا ارادہ، وہ فاطر العروض، وہ فاطر الارض کی جاتا ہی تھی زہرا، وہ فاطر الارض کی جاتا ہی تھی زہرا، اور سلمان وہ خالق کا ارادہ بھی تھی زہرا، سلمان وہ خالق کی ارادہ ہی تھی زہرا۔ بس جلدی جلدی دو تین، چونکہ ابھی تازہ تازہ ہے، زبان پہ روا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا دشواری بھی ہو رہی ہے کہ سلمان سنو راز کی باتیں ہیں یہ باتیں، سلمان سنو راز کی باتیں ہیں یہ باتیں، جو ناز ہے اللہ کا اس ناز کی باتیں، گونجی تھی ازل میں جو اس آواز کی باتیں، گونجی تھی ازل میں جو اس آواز کی باتیں، آغاز کے پہلے کی بھی آغاز کی باتیں، آغاز کے پہلے سے بھی آغاز کی باتیں، آغاز کے پہلے بھی صحیح، آغاز کے پہلے سے ہی آغاز کی باتیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ آغاز کے پہلے کی ہی آغاز کی باتیں۔ میں سوال کر لیں کہ انوار کی تصویر بناتی رہی زہرا، یہ مصرع غور کیجئے گا کہ آغاز کے پہلے کی بھی آغاز کی باتیں۔ اب یہاں مطلب دیکھیے کہ وہ بیت دیکھیے گا، انوار کی تصویر بناتی رہی زہرا، انوار نور کی، انوار کی تصویر بناتی رہی زہرا، ارے تسبیح ملائک کو سکھاتی رہی زہرا، تسبیح ملائک کو سکھاتی رہی زہرا۔ وجدان میں جو بھی ہے وہ زہرا کے سبب ہے، وجدان میں جو بھی ہے وہ زہرا کے سبب ہے، قرآن میں جو بھی ہے وہ زہرا کے سبب ہے، ایمان میں جو بھی ہے وہ زہرا کے سبب ہے، امکان میں جو بھی ہے وہ زہرا کے سبب ہے۔ تو نبیوں کے سبھی جاؤ حشم بھی نہیں ہوتے، زہرا جو نہیں ہوتی تو ہم بھی نہیں ہوتے، زہرا جو نہیں ہوتی تو ہم بھی نہیں ہوتے۔ کھل ہی نہیں سکتی کبھی زہرا کی حقیقت، کھل ہی نہیں سکتی کبھی زہرا کی حقیقت۔ صدیقہ ہے زہرا ہے صداقت کی صداقت، صدیقہ ہے زہرا ہے صداقت کی صداقت۔ لفظوں میں بیاں کیسے ہو سلمان یہ عظمت، لفظوں میں بیاں کیسے ہو سلمان یہ عظمت۔ میں زینت رحمان ہوں یہ میری ہے زینت، میں زینت رحمان ہوں یہ میری ہے زینت۔ اسرار کے پردے کو ہٹانا پڑا مجھ کو، ارے زہرا کے لیے کعبے میں آنا پڑا مجھ کو۔
زہرا کے لیے کعبے میں آنا پڑا مجھ کو. پہلے یہ بتائیں کہ ایک مرتبہ سلوات پڑھنے پر محمد والے دو تین شعر اور سلام کی بھی سن لیجیے شہزادی کونین کے سلسلے سے, اور اس کے بعد میں آواز دوں گا. حجت الاسلام والمسلمین, خطیب اہل بیت, عمدۃ المتکلمین, عمدۃ الذاکرین, جناب سید ضمیر حیدر صاحب اللہ کی بارگاہ میں دو تین شعر ہے کہ قرآن کیا سنائے سراپا بطول کا, قرآن کیا بتائے سراپا بطول کا, دیکھا نہ آیتوں نے بھی سایہ بطول کا, دیکھا نہ آیتوں نے بھی سایہ بطول کا. اب تذکرہ نماز میں ہوگا بطول کا, اب تذکرہ نماز میں ہوگا بطول کا, آیت میں ڈھل رہا ہے قصیدہ بطول کا, آیت میں ڈھل رہا ہے قصیدہ بطول کا. شعر سما کریں کہ قرآن کر رہا ہے طہارت کی گفتگو, قرآن کر رہا ہے طہارت کی گفتگو, قرآن کی نظر میں ہے کنبہ بطول کا, قرآن کی نظر میں ہے کنبہ بطول کا. تو کانوں میں آیتوں کی صدا گونجنے لگی, دل نے ذرا سا نام لیا تھا بطول کا, دل نے ذرا سا نام لیا تھا بطول کا. تو سوروں سے مل کے بنتا ہے قرآن جس طرح, سوروں سے مل کے بنتا ہے قرآن جس طرح. ارے چادر میں ایسے بیٹھا ہے کنبہ بطول کا, چادر میں ایسے بیٹھا ہے کنبہ بطول کا. تو محبوب کبریا کے تعارف کے واسطے توجہ کیجیے گا شعر پر کہ محبوب کبریا کے تعارف کے واسطے ارے ڈھونڈا ہے کبریا نے وسیلہ بطول کا, ڈھونڈا ہے. دیکھیے یہ عالی کہنے کے لیے پوری جان لگا دیا کی, یہ عالی کہنے کے بڑے فائدے ہیں. کسی دن مجلس میں سنانے والا تھا یہ واقعہ, جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا کہنے سلمان سنا ہے تم مردے زندہ کر دو گے. جناب سلمان نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں, میں اور مردہ؟ کہا نہیں, ابھی مسجد میں علی فرما رہے تھے کہ مردے تو میرا سلمان بھی زندہ کر دے گا. جناب سلمان نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو چل قبرستان. اچھا وہ جو تھا اس نے بھی وہ زمانے کی پرانی قبر ڈھونڈی, ڈھونڈنے کے بعد کہا کہ اس میں سے نکالو. جناب سلمان نے قبر کی طرف رخ کر کے کہا ہے قبر کے صاحب قبر میرے علی نے کہا ہے, یہ جملہ بڑا عظیم ہے ذانے گرامی کا, میرے علی نے کہا ہے کہ سلمان مردے زندہ کرے گا. اگر علی نے کہا ہے تو اٹھ جا, دیر کیوں لگا رہا ہے. اب روایت کہتی ہے کہ وہ جب اٹھا نا, وہ مین چیز جو بتا رہا ہوں علی علی کہنے کا فائدہ, وہ جب اٹھا تو کہنے لگا میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم, یہ جب مرا تھا تو اس کا اونٹ کھو گیا تھا, اپنے اونٹ کے تلاش کرتے کرتے مر گیا تھا. جب یہ کہہ رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں, اسی وقت مر گیا تھا. تو میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, ہر دم علی علی کیا کرو, نہ جانے کب موت آ جائے, لیکن جب اٹھائے جاؤ تو علی علی کہتے ہوئے اٹھائے جاؤ. جو ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ علی کو کون جانے گا, کہاں یہ فیصلہ ہوگا, علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتا ہوگا. اذانوں میں علی آیا تو کہتے ہو کہ باطل ہے, علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا. آئیے انہی سروں کے زیر سایہ دعوت سخن